تراوی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں آ رہی بات۔ اور دوسرا اس حدیث کا تراوی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراوی کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراوی پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراوی سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کر جاتا ہے۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے گی، پیپر، پمفلٹ، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح کب سے ہوتا آ رہا ہے، اب تک حفاظ نہیں ہو۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا۔ اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھتے ہیں۔ صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے، وعن سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعه قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا بوضوء الفجر، رواه مالک موقع۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابیوں کو، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں، یقوم للناس ب11 رکعت، پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں۔ اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراویح کیسی ہوتی ہے؟ اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی، تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی کہتا ہے وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينِ، ایسی سورتیں پڑھتا تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے، یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا ملون گڑبڑ گڑبڑ تا ملون اللہ ہو سمجھ اللہ ہو، تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، حتیٰ كنا نعتمد على العصي من طول القيام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، وما كنا ننصرف الا بوضوء الفجر، اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے۔ ایک نکتہ یہاں سے لیتے جائیے، کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے، یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا۔ بتاؤ یہ لوگ جب وضوء فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں، اس حدیث کے آئینے میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ یہ حدیث نہیں بتاتے اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے
تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح شادی کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے۔ یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی، لہذا اس روایت سے بہت دور رہتے، اس روایت کو بھول